اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کو، جو کہ قطر میں ہو رہا ہے، اور قطر نے اس کے لیے بلینز آف روپیز جو ہے وہ لگائے ہیں، اسٹیڈیمز بنائے ہیں، ایسے اسٹیڈیمز بنائے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی ہے، ایئرپورٹ بنایا ہے، باقاعدہ ٹریکس بنائے ہیں الگ الگ، اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بنائی ہیں۔ لیکن اس ورلڈ کپ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ سازش کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خوش آمدید آپ کو شو کے اندر۔ عدنان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو ہو کیا رہا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو کلیئر مقصد نظر آ رہا ہے کہ قطر کے اندر جو ہے وہ ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اسلامک لاز ہیں کچھ، جن کو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے کسی بھی طور سے تیار نہیں ہے۔ ایک اچھی چیز ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو درد ہو رہا ہے ان کو کیوں درد ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم ہاک آئی سے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ پہلا کیا کہتے ہیں ٹورنامنٹ جو فیفا جیسا بہت بڑا ایک ٹورنامنٹ قطر میں ہو رہا ہے، یہ پہلا ہے بیسیکلی مڈل ایسٹ کے لیے اتنے ہائی لیول پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ورلڈ ایونٹ جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ جب قطر کو آج سے تقریباً 12 سال پہلے 2010 میں اوارڈ ہوا تھا، تو اس وقت بھی کنٹروورسی تھی۔ قطر کے ساتھ اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی اس کا جو پروسیس ہوا ہے وہ کوئی فائنینشیل ڈیلنگز اس کے پیچھے ہیں اور ساری، تو اس پہ ہم نہیں جا رہے ہیں۔ مینلی اب تو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کے لیے آلریڈی فیفا نے جو ہے کافی چیزیں چینج کی تھیں، کیونکہ نارملی یہ فیفا جو ہے بیسیکلی جو ورلڈ کپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے یہ سمرز میں تو ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اس وقت ایون آج کل بھی گرمی ہے جی ہاں، تو وہ انہوں نے اس کو پھر ونٹر میں ان کو بیسیکلی کیا تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ کھیل تو سکے، ورنہ تو کھیل بھی نہیں پاتے۔ یہ والی چیز تو ٹھیک ہے جی، لیکن پھر یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ کیونکہ جب سے قطر کو یہ ایوارڈ ہوا ہے اس وقت سے ہی کنٹروورسی چل رہی ہے، تو اب کیونکہ یہ آ چکا ہے بیسیکلی شروع ہو چکا ہے، تو اب تو وہ اس کو بالکل ہی مائکروسکوپ جو ہے نا بالکل ہائی پاور مائکروسکوپس ذرا سی بھی چیز ہوگی تو وہ ہر چیز جو ہے نا اس کو بالکل بڑا کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں لگے کہ ایسی کنٹری بھی کچھ اچھا کرنے کے کا پوٹینشیل رکھتی ہے یا قابل ہے بیسیکلی۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ملک میں تو جب کوئی آتا ہے تو اس کو تو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو ہے لا ابائڈنگ سوسائٹی ہے، تو جو ہمارے لا بنے ہوئے ہیں اس میں جو ہے نا آپ کو فالو کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک اور ان کا مشہور فریز ہے when in Rome do as the Romans do۔ تو بیسیکلی جب یہاں پر ابھی بات آ رہی ہے تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے جو ہے چیزیں اور کمپرومائز کریں، بیسیکلی جو آپ کی ویلیوز ہیں، اسٹرانگ ویلیوز ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے اسلامی ملک ہے، اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ الکوہول کو عوام الناس جو ہے پسند نہیں کرتی ہے، تو یہ یہ میجورٹی بالکل نہ کنزیوم کرتی ہے نہ پسند کرتی ہے، بالکل۔ تو یہ وہاں کے سوشیو نارمز ہیں، وہاں پر جا کے آپ کہیں کسی بھی ملک میں جا کے جب وہاں پر تو جیسے اب ریسنٹلی حجاب کے اوپر، ورنہ تو وہ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس اس چیز کی ہر چیز کے کرنے کی فریڈم ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر کپڑے اتارنے کی فریڈم ہے، لیکن کپڑے پہننے کے اوپر انہوں نے کہا آپ اتنے کپڑے پہن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آپ پہن سکتے۔ تو یہ ایک عجیب ان کی ایک کہہ لیں آپ لاجک ہے بیسیکلی۔ تو اب قطر کے اندر جو نارمس ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی آپ اب جیسے LGBT کا ایشو ہے تو ان کے کچھ پلیئرز نے ٹیمز ڈفرینٹ ٹیمز ہیں یورپین، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک بینڈ ہوگا وہ اس سے سولیڈیرٹی کے لیے پہنیں گے، تو اس پہ بھی انہوں نے اب فیفا نے اس پہ بین لگایا۔ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی پلیئر کرے گا تو ہم اس کو جو ہے نا اس پہ فائن کریں گے اور اس کو جو ہے نا گیم سے بھی شاید نکال دیں۔ تو اس بیسس پہ ان کو ایشو ہوا کہ بھئی یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، ہم
ٹالرنس کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ, لیکن وہ بیسکلی بات یہ ہے نا کہ ایجیٹیٹ کرنے کی بات ہے. ابھی یہی چیزیں یو ایس میں کچھ سال پہلے تک بین تھیں. آئی مین وہاں پر بھی بہت کچھ ہوتا تھا. میں ایک اس چیز کو کنڈون نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایک بتا رہا ہوں کہ آئی مین ان لوگوں کی ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نارمل میڈیا میں آتا نہیں ہے, کیونکہ میڈیا از کنٹرول بائی دیم بیسکلی. تو جو جس طرح سے سلوک وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ بلیکس ہوں, براؤنز ہوں, ساری دنیا کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, جتنا چھپاتے ہیں. جی, آئی مین یو ایس کے اندر جتنی بھی بیسکلی کنسٹرکشن آپ کا سلیوری کے دوران وہ کیسے ہوئی, تو بیسکلی وہ ابھی بھی جو ہے ان کا جو پریزن سسٹم ہے وہاں پر, ویسے تو وہ کہیں گے کہ ہم ہیومن رائٹس کو اپہولڈ کرنے سب کی رائٹ ہے, لیکن جو ابھی بھی ان کے جو پریزن کے لاز ہیں وہاں پر یو آر اے سلیو بیسکلی, وہ آپ سے کام لیتے ہیں. اور وہاں پر ابھی بھی بہت ساری اسٹیٹس میں باہر کے جو مشکل کام ہوتے ہیں, بہت تپتی ہوئی گرمی میں یا بہت شدید سردی میں, وہ پریزنرز کرتے ہیں. تو وہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے. نہیں, وہ لوگ خود کر رہے ہوتے تو کام کر کے مزدور اگر کام کے دوران اگر مر جائے جی, یا اس کا انتقال ہو جائے, وفات پا جائے کوئی مزدور, جی, تو وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو, اور گورنمنٹ اپنے پریزنس کے اندر, مطلب یہ تو پرائیویٹ ورک ہو رہا تھا نا, ظاہر سی بات ہے, پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ کام کروا رہی ہیں پوری دنیا سے ملازمین جا کر, کیونکہ وہ سیلریز ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ سیلریز پے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر جگہ لوگ جا کر کام کرتے ہیں, اور بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر بہت سارے لوگ دنیا بھر سے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو وہ پرائیویٹ کمپنیز کروا رہی ہیں, بے شک گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, لیکن وہ پرائیویٹ کمپنیز کو الاٹ کرتے ہیں اور وہ کرواتی ہیں. یہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے. تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں آئے گا, اور گورنمنٹ کے اپنے پریزنز وہ اگر امریکہ میں ہوں یا کہیں اور ہوں, تو وہاں پر اگر یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں. ہاں, یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں بیسکلی. دیکھیں, اگر قطر میں یا پورے مڈل ایسٹ میں لیبر کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے تو وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. آئی مین لیبر کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہاں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. آئی مین اگر آپ ایک ایسا ملک ہے, چاہے ہم پوری ویسٹرن یورپ کو لے لیں, یو ایس کو لے لیں, کینیڈا, ان سب کے ساتھ یہاں پر جس طرح سے یہ لوگ سلوک یعنی ان کے انڈیجنس جو لوگ ہیں جو امریکہ کے اندر پہلے سے رہتے تھے, یعنی یہ جو گورے جب سے گئے اس سے پہلے جو انڈیجنس پیپل ہیں, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہوں, نیوزی لینڈ میں ہوں, یہاں پہ ہوں, کیا کہتے ہیں, ان سب کے ساتھ ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کوئی اچھا تھوڑی ہے. آئی مین انہوں نے ایون ساؤتھ امریکہ کے اندر, چاہے وہ برازیل ہو, ارجنٹینا ہو, یہاں پر بھی ایک طرح سے, چاہے وہ پورتگل سے گئے ہوں یا اسپین سے گئے ہوں, ہیں تو بیسکلی یہی لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں کالونیز اپنے بنائی ہوئی تھی. تو یہ جہاں پہ بھی گئے وہاں پہ انڈیجنس لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ان کا اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی وہ لوگ مارجنائز کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈز کرتے ہیں. کینیڈا کے اندر یعنی انہوں نے اتنے سارے بچوں کو اپنے والدین سے الگ کیا, چرچ لے کے گئے, وہاں پر ان کو مارا پیٹا, اور آئی مین لاشیں چھپائیں, یہ سب چیزیں اب آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کی ہسٹری میں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اور ابھی تک وہاں پر بہت سارے لوگ اس طرح سے رہ رہے ہیں. لائک آئی مین اگر آپ کو کہوں یو ایس کے اندر جو نیٹو امریکنس کی ریزرویشنز ہیں, وہاں پہ ابھی بھی ان کے پاس صاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے, وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے. لیکن لوگ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں بھی اس طرح, بالکل امریکہ میں اس طرح ہے, بہت ساری ریزرویشن ہے, چاہے آپ ٹیکسس میں چلے جائیں, ایریزونا میں چلے جائیں, کبھی بھی دکھائیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں دکھاتے. میڈیا دیکھ لیں یو ایس کا, کبھی بھی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرے, کبھی بھی نہیں. اور حالانکہ ملک ان کا تھا, وہ لوگ وہاں پہ رہے تھے, آپ نے ان کو آہستہ آہستہ اچھے علاقوں سے بھگا کے جو ہے نا اب ایسے خراب ایریاز ان کو دے دیے کہ جہاں پر یہ لوگ نیوکلیئر اپنا ویسٹ ڈمپ کرتے ہیں, ادھر ہی ان کے بچے پڑھیں. تو یعنی ایک تو آپ نے ان کی نسلیں ختم کر دی, ان کو بالکل ہی ختم کر دیا. یعنی وہ لوگ ملینز میں ہوتے تھے, اب وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس میں ہیں, ڈفرینٹ ٹرائبز ہیں وہاں پہ. اور آپ نے ان کو پھر ایسی بیرن جگہ پہ لے کے خود اچھی جگہوں پہ قبضہ کر لیا, اور لوگوں کو جن کا ملک ہے اصل, ان کو جو ہے نا آپ نے بالکل ایسی بنجر زمین پہ جو ہے نا جگہ دے دی, نہ وہاں پہ کچھ وہ لوگ اگا سکتے ہیں. پھر ان کی جو نسلیں وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں, کیونکہ ان کے اندر آپ کہہ لیں کہ جیسے الکوہول ہے, الکوہول بہت عرصے بعد جو لوگ پیتے ہیں, بہت صدیوں سے پیتے آ رہے ہیں, ان کے جسم جو ہے نا وہ اس کو ایک طرح
طرح سے اس کے امیون ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. جی. تو اب یہ جو نیٹو امریکنس تھے, ان کو ان لوگوں نے ان چیزوں سے انٹروڈیوس کرایا, تو یہ لوگ بہت جلدی, اگر یہ لوگ الکوہول کنزیوم کرتے ہیں تو بہت جلدی ہوش کھو بیٹھتے ہیں, ان کی باڈی برداشت نہیں کرتی. تو ان کے جو مرد ہیں وہ پھر کرائمز میں آ جاتے ہیں, ان کی اکانومیز نہیں چل رہی. تو یہ ادھر بھی انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کالوں کے ساتھ کیا. کالوں کی بھی ڈسپروپورشنیٹلی پولیسنگ جو ہوتا ہے زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ یو ایس کے اندر جائیں تو جہاں پر کالے رہتے ہیں پریڈومنیٹلی, وہاں پر پولیس کی زیادہ نفری ہے. تو یعنی وہ ہلکا سا بھی کام کرتے ہیں, پولیس آ کے نا ان کو پکڑ لیتی ہے. بچے اسکولس کے اندر پولیس ہیں, یعنی آپ اسکول جائیں گے اور پریزن جائیں گے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں لگے گا. آلموسٹ وہی سچویشن ہے, اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو. تو بچپن سے لے کے جو ہے نا بڑے ہونے تک وہ ان کا جیل آنا جانا بہت عام ہوتا ہے بلیک کمیونٹی میں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ بلیک کمیونٹی کے اکثر جو مرد ہوتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں, اور جب وہ جیل میں جاتے ہیں تب بھی ان کو جو ہے ان کی جو سزا ہوتی ہے وہ گوروں کی نسبتاً کم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی کرائم گورا کرتا ہے تو اس کو اگر 5 سال ملتی ہے, تو اسی کرائم کے کالے انسان کو نارملی اس سے ڈبل یا ٹرپل اس طرح سے سزا ملتی ہے. یہ دنیا کے اندر انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ہاں, اور یہ آج کل ہو رہا ہے. یعنی آپ ابھی بھی ان کے ماڈرن ورلڈ میں جی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی, سب کچھ آ گیا, اتنی ماڈرنائز ہو گئی سوسائٹیز. اور امریکہ اپنے آپ کو, یو ایس جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کا انسانیت کا ٹھیکیدار بھی کہتا ہے, اور ہیومن رائٹس کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ کسی کو آتے ہی نہیں, ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس معاملے میں. بالکل. اور اپنے ملک کے اندر یہ بالکل, یعنی ان کے تو ابھی تو یعنی ریسزم اتنی زیادہ کامن ہے. یعنی بہت سارے ایریاز ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ عام, یعنی آپ چلے جائیں گے نا وہاں پر, گوروں کا علاقہ ہے, آپ کو ایسی نظروں سے دیکھیں گے, آپ کو خود اپنے آپ سے ہوگا پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا, کہ یعنی اتنا ریسزم ہے. تو یہ لوگ تو ابھی تک اس لیول پہ ہیں, اور پھر یہ دنیا کو جو ہے نا بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ ہمیں دیکھیں, ہمیں ایمولیٹ کریں, ہم تو اتنے ہمیں فالو کریں, اور آپ یہ غلط کریں, آپ وہ غلط کریں. اور یہ LGBTQ اور یہ الکوہل کے اوپر جو قطر نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ 28 دنوں کے لیے کچھ ٹائم کے لیے اپنی جو ہمارے ظاہر سی بات ہے ان کے قانون ہیں, ان کی پوری جو ہے وہ نارمز ہیں ساری, وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ کسی بھی طور سے کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ کہیں بھی ہوتا تو وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کی کنٹری یہی کرتی. اب اگر مثال کے طور پہ میں ایک چیز پیش کروں کہ یو ایس کے اندر جو ہے وہ 18+ الکوہل جو ہے وہ کنزیوم کر سکتا ہے, بارس کے اندر الاؤ کرتے ہیں. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. کچھ جگہوں پہ ایسے ہی ہے, موسٹلی ایسا ہی. میں خاصا 21 پہ بھی ہوگا, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں. 18+ کا میں نے زیادہ تر سنا ہے. تو انگلینڈ کے اندر ایسی کوئی خاص پابندی ہے نہیں. تو اگر یو ایس کے اندر یہ ہو رہا ہوتا فیفا, تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو بچے کو بھی باہر میں جانے دیں گے؟ نہیں کہتے. اور بھی جو ان کے لاز ہیں وہ فالو کرواتے ہیں. یا پھر یورپین کسی اور کنٹری کے اندر ہوتا, اس کنٹری کی جتنے بھی لاز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا. بالکل. تو اگر یہ یہاں پہ ہو رہا ہے تو اس میں کسی کو کوئی تکلیف ایسے ہونی نہیں چاہیے. یا پھر ان کو یہ تکلیف ہے کہ ایک مسلمان کنٹری کے اندر ہو رہا ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ اسلامک لاز بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا پڑے گا. اور جو ہے وہ ایک مسلمان کنٹری اتنا بہترین جو ہے وہ کس طرح کر سکتی ہے؟ یا تو یہ والا درد ہے. نہیں ہے ہر طریقے. دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ کو یہ سمجھیں کہ وہ تو کبھی بھی اسلام کو پازیٹیو لائٹ میں تو نہیں چاہتے. بہت کم وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی یہ کوشش کریں گے کہ اسلام کو جو ہے نا ہمیں پازیٹیو لائٹ میں دکھانا ہے. وہ ان کے اس میں ایجنڈا میں ہے ہی نہیں. تو جہاں بھی کوئی چیز ملتی ہے وہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں. لیکن قطر نے پھر بھی ان لوگوں کو بیئر الاؤ کی ہے, لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص انہوں نے بس کہا کہ آپ اسٹیڈیم میں آ کے نہ پہ جو ان لوگوں کا فین کا انہوں نے ایک ایریا بنا ہوا ہے وہاں پر آپ کنزیوم کریں. اب بڈوائزر اصل میں بڈوائزر ایک بہت بڑا اسپانسر ہے فیفا کا. وہ ہر سال تقریباً $75 ملین جو ہے نا وہ فیفا کو اسپانسر دیتا ہے بیسکلی. تو اب انہوں نے بھی ریز کیا یہ ایشو کہ بھائی ہمارے کو آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور اتنا بڑا ایونٹ ہے, لیکن بڈوائزر تو وہ بھی بناتا ہے لائک 0 الکوہول بیئر والے. تو ان کو تو کبھی یعنی اس سے ان کو نقصان نہیں ہوگا. بڈوائزر کو اس سے نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ لوگ ٹھیک ہے الکوہول لوگ اسٹیڈیم میں نہیں پئیں گے, لیکن الکوہول پھر بھی اویلیبل ہے وہاں پہ ان لوگوں کے لیے. ہاں وہاں. اور دوسری چیز ہے کہ وہ 0 والی
چلائیں گے, ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ بس آرگیومنٹ فار دا آرگیومنٹ سے وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا تو نقصان ہو گیا اس طرح سے. لیکن اور باقی جو LGBTQ والا ہے, دیکھیں کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں, کچھ ان نیچرل ہوتی ہیں. اسلام کے اندر جو نیچرل چیزیں ہم اس کو سپریس تھوڑی کریں, ہم ایکنالج کریں جو نیچرل ہے, جہاں تک نیچرل ہے اس کی حد تک ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ ان نیچرل کی طرف جاتے ہیں ادھر ایشوز آتے ہیں, اور یہ ہمارے نارمز ہیں, یہ صرف ہمارے اندر نارمز ہیں, یہ جوڈو کرسچن ٹریڈیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایون ہندوز میں بھی اس طرح سے کوئی اس میں کوئی ایسی, یعنی اس کو بیسٹیالٹی بولتے تھے, سکنس آف دا مائنڈ کہتے تھے. اب جا کے جو ہے نا, اب انہوں نے اصل میں کیا کہ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ کمبائن کر دیا تاکہ وہ جو غلط چیز ہے وہ بھی صحیح لگنے لگے. کیونکہ وہ اس کو ہمیں سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسجینڈرس کی جہاں تک بات کی, پاکستان میں تو میرے خیال سے بہت زیادہ ٹالرنس ہے ٹرانسجینڈرس کی, انڈیا میں زیادہ ٹالرنس ہے بنسبت ویسٹ کے. آپ ویسٹ میں جائیں ٹرانسجینڈرس کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ کو امریکہ میں کیا کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, لائک ریئلی مار بہت, بہت درندگی سے مارتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں ٹرانسجینڈر. یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, جس طرح کھلا بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر کا ہے, وہاں پر ویسٹ میں نہیں ہے, میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا اس طرح. تو یہ ایک وہی چیز ہے نا کہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کر کے لیکن اس کو کمبائن دوسری چیزوں سے کیا, جو ہم لوگ جس کو آفینسو سمجھتے ہیں ریلیجسلی بھی اور ایون ایتھیکلی بھی امورل چیز ایکٹ میں آتا ہے, وہ آلموسٹ ہر سوسائٹی میں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب جا کے اس کو وہ نارملائز کرنا چاہتے ہیں. قطر نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کے جو میرے خیال سے وزیر قانون ہے شاید ان کے, 100% مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح ہوں نہیں, لیکن ان کے گورنمنٹ آفیشیل ہی ہیں وہاں کے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہومو سیکچولیٹی ہمارے یہاں پر اللیگل ہے. آپ مطلب آپ نہ کریں نا, اگر آپ نیچرلی آپ اگر ہیں بھی, آپ ٹرانسجینڈر بھی ہیں, تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے, یہ میری اپنی بھی تھوڑا سا میں نے جب ڈیپ ڈگنگ کی اس کے اندر, تو جو نیچرلی ہے یا بایولوجیکلی جو ٹرانسجینڈر ہے, تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ شو آف کرتے ہی نہیں, اسے ضرورت بھی نہیں ہے نا. مطلب وہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ نارمل رکھتے ہیں, ان کو بہت زیادہ شو آف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پاکستان کے اندر بھی ان کے قوانین ہیں, اور آپ نے جیسے کہ ویسٹ کا بتایا, تو ویسٹ میں تو ویسے ہی چھپ کے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو اپنے آپ کو بہت زیادہ گلوریفائی کر کے دکھانے کی یا پھر کوئی جھنڈے لے کر گھومنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. بالکل. دیکھیں ان لوگوں کے تو دیکھیں, ہمارے جو ایک انسان پرائیویٹ لائف میں کرتا ہے نا, جب تک وہ اوپن میں نہیں آتا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جو اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں اپنے, ہمیں پرائیویسی, ہر انسان کی پرائیویٹ لائف میں ہم کوئی جا کے کسی کا گھس کے نہیں دیکھ رہے, گھر کھول کے تھوڑی دیکھ رہے ہیں کسی کو. تو اگر کوئی آ کے اس کا اعلان کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے ایگزسٹنگ جو لوگوں کے نارمز ہیں, پھر اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنے پرائیویٹ لائف میں کریں, نوبڈی از بادرنگ اینی باڈی. بالکل ایسے ہی ہے. تو تو یہ چیزیں ہیں, لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کیا ہے, وہ یہ چیزیں پش کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ پتہ ہے مسلمان جو ہیں, ان جو چیزیں قرآن کے اندر ہیں اور اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جی ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. ایز این آپ میں کچھ سوسائٹی کے کچھ لوگ ہوں گے جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن کلیکٹیولی کبھی بھی مسلمان جو ہیں اس چیز پہ ایگری نہیں کر سکتے. بھائی جس پہ جو لکھا ہوا ہے کلیئر کر, ہم اس پہ کریں گے نہیں. لیکن وہ یہی چیزیں پش کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کہ بھئی اگر آپ کو سویلائز اپنے آپ کو دکھانا ہے, ورنہ تو ہم آپ کو سیویجز اور باربر کہیں گے, باربیرک کہیں گے. لیکن دیٹس ناٹ دا کیس. ہمارے یہاں زیادہ ہیومینٹی ہے, ٹھیک ہے نا. چیریٹی ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں ایز کلیکٹیولی ایز مسلم انڈر دا سرکمسٹانسز. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا, ان کے لیے تو پیسہ ایسے ہی پرنٹ کرتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ان کو تو ان کے جتنے یہ لوگ خرچے کرتے ہیں اس سے تو پوری دنیا میں کبھی کوئی فاقہ ہی نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اس نہیں کرتے ہیں. یہ ابھی جو مسلم کنٹریز جن کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس پیسہ ہے تیل کی وجہ سے, انہیں امریکہ کے علاوہ باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں, ہم کچھ یورپین کنٹریز کو ایکسکیوز کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا بھی پارٹ ہے اس میں, لیکن باقی سب اپنے کوئی ریسورسز بیچ کے ہی کچھ کر رہے ہیں. جی ایسے ہی. امریکہ نہیں کر رہا, لیکن پھر آپ کو ان سے یہ بھی چاہیے نا واپس, یعنی آپ ان سے تیل بھی لے رہے ہیں, پھر ان کو پیسہ دے رہے ہیں, پھر وہ کسی طرح چاہتے ہیں یہ پیسہ بھی ہمیں واپس مل جائے. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یعنی وہ ہر چیز میں کہتے ہیں ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز والی بات, یعنی وہ ان کے لیے کبھی کوئی لوز سچویشن ہے نہیں. بالکل پن پوائنٹ جو آپ نے یہ جو کوٹ کیا نا, یہ جو لاسٹ والی آپ نے بات کی ہے,
hexagon والی. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے اوپر بالکل فٹ اینڈ بیٹھ. بالکل ایسے ہیں. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک تو قرآن کے اور اسلام کے بھی خلاف ہوتا ہے, اور دوسرا ہیومن نیچر کے بھی خلاف ہے. ہماری جو کلچر ہے, ہماری اقدار ہیں, ہماری کلچرل نارمز جو ہیں ان کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے وہ چیز, سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور یہی کچھ آج کل پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک فلم آئی جوائے لینڈ, آپ نے نام ضرور سنا ہوگا جی. اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنے بھی کرٹکس ہیں جنہوں نے یہ سارے مطلب ان کی بیک پر تو ایجنڈا یہی تھا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ موضوع بنایا مختلف چیزوں کو, جیسے کہ ہم ساری بات ہم نے کی LGBTQ والا, یا پھر ہوموسیکسولیٹی, یا پھر وہ جو ریمبو والا جھنڈا ہے اسے الاؤ کرنے کا منع کیا ہے قطر نے, یا پھر اس کو پبلک پلیسز کے اندر یا اسٹیڈیم کے اندر الکوہل کنزمپشن ہے اس کو منع کیا اگر, تو ان سب چیزوں کو موضوع بنا رہے ہیں. لیکن فیفا کے پریزیڈنٹ نے ایک پریس کانفرنس کی, 1 گھنٹے سے زیادہ کی پریس کانفرنس ہے, انہوں نے اچھی خاصی طبیعت صاف کی ہے ان سارے لوگوں کی کہ جو کرٹکس کر رہے تھے. یہ بڑی اچھی پازیٹیو چیز نظر آئی. بالکل. آئی مین دیکھیں ان کو بھی اپنے آرگنائزیشن, کیونکہ فیفا کا ڈیسیجن تھا تو ان کو تو اس کو بیک اپ کرنا ہی پڑے گا کہ آئی مین اپنے طور پہ کہ بھائی ہم نے ڈیسیجن لیا اور ہم نے جس بیسس پہ لیا ہمیں یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے. لیکن انہوں نے بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ویسٹرن جو آرگیومنٹس ہیں وہ بیسکلی ہپوکریسی ہے, مینلی ہپوکریسی ہے کہ بھائی دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو کنڈون نہیں کر رہا ہوں جو قطر میں ہوتی ہیں یا ایون مڈل ایسٹ میں ہوتی ہیں, آئی مین لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لک ہوز ٹاکنگ بیسکلی. آئی مین بات ساری یہ آتی ہے کہ لائک یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں, لائک آئی مین ہو آر یو ٹو ایون میک دیٹ مورل آرگیومنٹ. آپ اتنے اس پہ تو کھڑے ہوئے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے پاس کوئی لیگ ہی نہیں ہے بیسکلی اسٹینڈ آن کو ہائر مورل, پتہ چلے کہ کوئی ہائر مورل گراؤنڈ سے بات کریں نہیں ہے آپ. آئی مین تو یہ بیسکلی یہی بیسکلی مسئلہ ہے کہ بات اصل میں کون کر رہا ہے, کرٹکس اصل میں کر کون رہا ہے, وہی جو خود ہی ان سب چیزوں کے سب سے زیادہ خلاف کام کرتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ کے لیے بھی ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہو کسی بھی چیز کے بارے میں, یعنی کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اسلام کے بارے میں, کوئی لبرل, تو سب سے پہلے اس کو یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہیں اسلام کا کتنا پتہ ہے. یہ ایک مطلب آرگیومنٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ اس کے حوالے سے اس کے پاس کتنی نالج ہے, یہ بات جو ہے وہ سوال کرنا چاہیے. تو ویسٹرن ورلڈ جو ہے جو کچھ ایک کرٹکس جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی, تو دنیا جو ہے وہ ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے پانی میں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو ان کا مذاق بھی اچھا خاصا بن رہا ہے دنیا کے اندر. بالکل. آئی مین یہ اس میں تو آپ کے میڈیا کو جو ہے ایک اسٹرانگ رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا تو میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس بہت سارے لائک فرانس 24, BBC, CNN, آئی مین ان کے نیٹ ورکس ہی ختم نہیں ہوتے. تو لائک آئی مین وہ ایک اپنا نیریٹیو پیش کر رہے ہیں. ہماری طرف سے بھی ایک نیریٹیو جانا چاہیے جس میں کلیئر کٹ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے جو بات غلط ہے وہ تو ہے غلط, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس ڈبل اسٹینڈرڈس کو جو ہے پروموٹ نہیں کریں. آئی مین اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں, ہاں اس سے تھوڑا سا باہر, بالکل تھوڑا سا بڑے ہو جائیں. آئی مین میچور لیول پہ بات کریں, اس میں کوئی آئی مین ڈسکشن کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں when in Rome do as the Romans do, تو آئی مین when in Qatar do as the Qataris do. I mean seriously. Exactly. تھینک یو سو مچ عدنان صاحب, ایک بار پھر آپ نے شارٹ نوٹس پہ آپ آئے اور آپ نے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شامل رہے. تو ناظرین یہ پروگرام بھی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا, آپ کو کچھ ایک انفارمیشن بھی ملی ہوگی, اور کچھ ہم نے کرٹکس کے بھی جوابات جو ہے وہ دینے کی بھی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ یہ بات سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے اصل میں. تو یہی بیسکلی ہمارا آج کا جو اس پروگرام کا جو مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ اگر کوئی کرٹکس کر بھی رہا ہے, اگر کوئی چیز چلیں غلط ہو بھی رہی ہے, تو جو اس غلط کے اوپر بات کر رہا ہے وہ خود اس سے زیادہ غلط ہے جو اس غلط کے اوپر بات کر رہا ہے. تو اس کے اوپر سب سے پہلے بات ہونی چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں بات کرنے والے. تو پروگرام کا کرتے ہیں اختتام, اور نیکسٹ پروگرام میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اپنے میزبان محمد سعد اسلم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.